جی دوستو، میں ہوں عبد الباسط۔ کچھ دو تین ایشوز ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو اسرائیل اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ اسرائیل نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ رفح سے جتنے بھی لوگ ہیں تمام نکل جائیں، کیونکہ وہ گراؤنڈ آپریشن کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی ہے رمضان تک۔ رمضان کے مہینہ جب شروع ہوگا تو اس وقت کی پھر کارروائی شروع ہو جائے گی۔ رمضان تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-11 مارچ کو ہوگا۔ تو اب پہلے تو یہ تھا کہ اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ جی غزہ، نارتھ غزہ سے لوگ ساؤتھ غزہ کی طرف چلے جائیں۔ تو جب لوگ ساؤتھ غزہ آ گئے، رفح آ گئے، تو اب یہاں سے بھی ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو سوال، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ یہ آپریشن ہوگا اگر اسرائیلی جو اس وقت یرغمالی ہیں حماس کے پاس، وہ واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ دھمکی دی ہے کہ حماس جو ہے، حماس وہ فوری طور پہ جو اسرائیلی ہوسٹیجز ہیں حماس کے پاس، وہ اسرائیل کو واپس کرے، ورنہ پھر یہ رفح میں آپریشن ہوگا۔ تو اب دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس آپریشن کو روکا جائے، کیونکہ اس سے تو پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی ایک ریزولوشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیز فائر کو، لیکن سیز فائر کے لیے، لیکن وہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن یہ اسرائیل کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اب اپنے ہاسٹیجز کو چھڑانے کے لیے اس قسم کی ریاستی دہشت گردی جو پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے، لیکن غزہ میں پچھلے 7 اکتوبر سے جب یہ معاملہ شروع ہوا تب سے ہو رہی ہے۔ اور اب تو جینوسائیڈ ہے، اور جس طرح آئی سی جے نے بھی کہا، لیکن اس پہ بھی اب کوئی فردر ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ کوئی ساؤتھ افریقہ کوشش کر رہا ہے، لیکن مین وائل اسرائیل نے جو برازیل کے پریزیڈنٹ لولو، ان کا داخلہ بند کر دیا اسرائیل میں، ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت ہی ورینگ بھی ہے۔ لیکن ہماری حکومت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، نہ ہم کہیں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور بس ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس لیے میں نگراں سیٹ اپ کا جو یہ پروویژن ہے اس کے بڑے خلاف ہوں، کیونکہ تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو کے رہ جاتی ہیں پاکستان میں۔ اسی طرح اب بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ اس وقت آج جموں میں گئے، اور انہوں نے اناگوریٹ کیا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ تو جموں میں یہ کیا انہوں نے، اور ساتھ میں انہوں نے انتخابی ایک ریلی سے بھی خطاب کیا۔ اور جموں میں یہ کرنا آسان ہے، کیونکہ جموں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ گو کہ جب آزادی ملی تھی اس وقت تو مسلمان زیادہ تھے، لیکن آزادی کے بعد اب ہندوؤں کی تعداد، پنڈتوں کی تعداد وہاں پہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے بڑی تقریریں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی، اور کہا کہ جی ایک فلم کا بھی ذکر کیا۔ جب 370 کا آرٹیکل 370 کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک فلم بھی بن رہی ہے 370 کے نام سے۔ تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی فلم ہوگی۔ وہ پروپیگنڈا فلمیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، دا کشمیر فائلز بھی آئی، وہ بھی ہم نے دیکھا کس قدر اس میں کس قدر ایگزیجریٹ کیا گیا چیزوں کو۔ تو پھر ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کہی پرائم منسٹر مودی، جس سے میں ذاتی طور پہ اتفاق کرتا ہوں، کہ جو فیملی پالیٹکس ہے یہ اس نے بہت خراب کیا ہے۔ اور فیملی پالیٹکس صرف بھارت میں نہیں ہے، یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نہیں ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے ہاں یہی ہے۔ ان کا کہنا بالکل بجا تھا کہ جب یہ فیملیز آتی ہیں تو یہ اپنی فیملیز کے لیے پالیٹکس کرتی ہیں، پالیٹکس عوام کے لیے نہیں کرتی۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا، جو عبداللہ تھے، شیخ تھے یا مفتیز تھے، انہوں نے کیا کیا، یہی پالیٹکس کی، اور جو حق خود ارادیت کا معاملہ تھا اس کو آگے لے کر نہیں چلے۔ تو بہت خرچ ہو رہا ہے اس وقت، 32,000 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ ان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کر کے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو یہ اس کی خوش فہمی ہے، کیونکہ اگر ڈیولپمنٹ سے ہی لوگ اپنا حق جو آزادی ہے اس کو بھول جائیں، تو پھر تو پوری دنیا کو ہی آپ قبضہ کر لیجئے اور ڈیولپمنٹ کے کام شروع کر دیجئے، پھر تو دنیا میں کہیں بھی کانفلکٹ نہ ہو۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنی آزادی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اب جو غزہ میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ وہاں پہ بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جو آزادی کا حق ہے اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ چاہے آپ وہاں پہ بلینز آف ڈالرز
خرچ کر دیں، لیکن فلسطینی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہی حال کشمیریوں کا بھی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ ان کے دل و دماغ نہیں جیت سکتے، جس طرح کہتے ہیں کہ وہ آپ نہیں جیت سکتے، اور یہ تنازع تو رہے گا، تو آپ کو حل تو کرنا پڑے گا، آج کریں کل کریں یا پرسوں کریں، جلد یا بدیر آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس بات پہ تو میں پرائم منسٹر مودی سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو فیملی پالیٹکس ہے اس کو کسی طور ختم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں تو ہمارے ہاں بہت رواج ہو گیا اس کا۔ لیکن مجھے ایک لحاظ سے میں بی جے پی سے بہت سے اختلافات، نظریاتی اختلافات ہمارے ہیں، اور لیکن میں اس بات پہ ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کا زور توڑا، اور جو بھی ان کے نظریے ہیں اس کے مطابق انہوں نے الیکشنز جیتے، 2 الیکشن جیتے اور تیسرا الیکشنز بھی جیتنے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ فیملی پالیٹکس سے پاکستان کو بھی جان چھڑانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اب جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جموں میں تو بن گیا، کیونکہ جموں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کشمیر میں بھی بننے جا رہا ہے، اوانتی پورہ میں، وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو کہا گیا تھا کہ 2024 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں 2025 میں ہوگا، دیکھتے ہیں کب کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں کام کی رفتار بڑی سست ہے۔ لیکن پرائم منسٹر مودی نے کہا ہے کہ وہاں بھی بن جائے گا، اب دیکھتے ہیں کب بنتا ہے۔ تو پلان یہی ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو فلی انٹیگریٹ کیا جائے، ایک ریلوے لنک بھی بنایا جا رہا ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک لنکس بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں، کنیکٹیویٹی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن پاکستان کو بھی بہرحال اپنے دیکھنا چاہیے کہ ری وزٹ کرنا چاہیے کس طرح ہم کشمیر جو ہماری سفارتکاری ہے اس میں ہم کس طرح جان ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح ہی اگر آپ خاموش بیٹھے رہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو پائے گا، اور کشمیری بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بددل ہو رہے ہیں، ان کے بھی جو ایک لحاظ سے ان کی امیدیں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو کچھ اس پہ سیریس ریفلیکشن کرنی پڑے گی، اور ایک بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ، ویل نیٹ، آل انکمپسنگ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ کس طرح ہم کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائیں۔ دوسری طرف سکھوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے اسی طرح ہی، اور سکھ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ بھارت کی تقریباً 1.2% آپ کہہ لیں، لیکن جو آرمی میں ان کی تعداد ہے تقریباً 8% کے قریب ہے، اور جو بھی ٹربلڈ ایریاز ہیں ادھر ہی ان کو بھجوا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نارتھ ایسٹ ہو یا مقبوضہ جموں اور کشمیر ہو۔ تو آپ کو سکھوں کی تعداد زیادہ ملے گی، جو لوگ مرتے ہیں سکھ جو ہلاک ہوتے ہیں ان جھڑپوں میں، سکھوں کی تعداد آپ کو ہندوؤں سے زیادہ ملے گی۔ تو یہ بھی ایک آپ ذرا فیکٹ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ حافظ۔